بغداد کی گلیوں میں ایک نوجوان اپنے خوابوں کے بوجھ کے ساتھ چلتا ہے۔ وہ نوجوان ہے احمد بن حنبل۔ دنیا اس کے سامنے ہے مگر اس کا دل علم دین کی طلب میں جل رہا ہے۔ ماں کہتی ہے، بیٹا احمد، یہ دنیا کا مال ہمیشہ نہیں رہتا مگر علم وہ باقی رہتا ہے۔ احمد: ماں، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، میں دکان پر کام بھی کر لوں گا اور علم بھی حاصل کر لوں گا۔ ماں مسکراتے ہوئے مگر فکر مند لہجے میں: مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ دنیاوی کام تمہیں اس علم سے نہ دور کر دے جس کے لیے تم پیدا ہوئے ہو۔ احمد: ماں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی دنیا کو دین پر ترجیح نہیں دوں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک ماں نے اپنے بیٹے کے دل میں ایمان کی وہ چنگاری برقائی جو صدیوں تک امت کے سینوں کو روشن کرتی رہی۔ احمد دکان پر بیٹھا جوتے بناتا ہے مگر دل اس کے علم کی محفل میں اٹکا ہوا ہے۔ کام اور علم کے درمیان اس کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ایک دن وہ اپنے استاد سے کہتا ہے، میں دونوں کو نبھا لوں گا انشاءاللہ۔ استاد جواب دیتا ہے، احمد، علم کبھی آدھے دل سے حاصل نہیں ہوتا، یہ سب کچھ قربان کر دو۔ یہ کچھ بھی نہیں۔ احمد سب کچھ قربان کر دیا۔ دوسری طرف خلافت عباسیہ کے ایوانوں میں سازشیں پک رہی تھی۔ کچھ لوگ قرآن کی طویلوں میں الجھ کر حق کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سازشوں کے بیچ ایک نام گونجتا ہے، احمد بن حنبل۔ وہ عالم جس نے بادشاہوں کے سامنے کہا، حق وہ ہے جو قرآن کہے، نہ کہ جو تخت پر بیٹھا حاکم طے کرے۔ احمد کو قید کر لیا جاتا ہے، کوڑے برسائے جاتے ہیں لیکن وہ لب نہیں کھولتا۔ کوڑا پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے، احمد جھوٹ نہیں بولے گا۔ دنیا دیکھتی رہ گئی کہ ایک کمزور سا انسان کس طرح طاقتور سلطنت کے سامنے پہاڑ بن گیا۔ جب ساری دنیا خاموش تھی تو امام احمد بن حنبل بولے، میرا جسم ٹوٹ سکتا ہے مگر میرا ایمان نہیں۔ یہ وہی احمد تھا جس کی ماں نے کہا تھا، میں چاہتی ہوں میرا بیٹا ایسا ہو جسے دنیا یاد رکھے مگر آخرت اس پر فخر کرے۔ یہ کہانی ہے ایمان کے امام کی، جنہوں نے علم کو مال پر، حق کو طاقت پر اور خدا کو دنیا پر ترجیح دی۔ اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ سچ بولنے سے نقصان ہوتا ہے تو امام احمد بن حنبل کو یاد کرو، جنہوں نے اپنی ذات قربان کر دی، امت کو عقیدے کی حفاظت دی۔